الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے ذی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی عظیم و شان کتاب سے سورہ بقرہ کی چند آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، رب تعالی نے اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو فاسقین ہیں۔ فاسقین کی دو عادتیں رب تعالی نے بیان فرمائی، دو قباحتیں۔ فرمایا فاسق وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو بجا نہیں لاتا جو رب تعالی نے اس کو حکم دیا، اور دوسرا کام اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلق کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، قطع تعلق ہی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا۔ ان لوگوں کا بیان ہے
فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین فاسقین وہ لوگ ہیں، ينقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ عزیز ساتھیو، رب تعالیٰ نے ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا۔ ہمارا جسم اس وقت موجود نہیں تھا، عالم ارواح میں ہم سب سے رب تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، اور اس وعدے کو رب تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ کل کو میرا بندہ یہ نہ کہے اے اللہ آپ نے کب ہم سے وعدہ لیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کے لیے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب وہ وعدہ کون سا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے، سنا ہوگا۔ ہم سب سے رب تعالیٰ نے وعدہ لیا، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے بیک زباں ہو کر فرمایا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی نفع و ضرر کا مالک ہے، تو ہی غوث اعظم ہے، اے اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ ہم نے یہ وعدہ، یہ اقرار ہم نے اس وقت کر لیا تھا۔ تو عزیز ساتھیو، آج مسلمان اس وعدے کو توڑ لیں تو یہ فاسقین کی علامت ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا، یہ توڑتا ہے۔ توڑتا کس طرح؟ آپ کو سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، یہ کہتا ہے نہیں اللہ بھی اولاد دیتا ہے، اور قبر والا بھی اولاد دیتا ہے، اللہ بھی مشکلوں کو حل کرتا ہے، قبر والا بھی مشکلوں کو حل کرتا ہے، پیغمبر بھی حاضر ناظر ہے، اللہ بھی حاضر ناظر ہے، پیغمبر بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، پیغمبر بھی غیب کو جاننے والا ہے، اللہ بھی غیب کو جاننے والا ہے، کہتا نہیں کہ اللہ اکبر۔ یہ وعدے کو توڑنا ہے عزیز صاحب، یہ فاسق ہے بندہ۔ اللہ اکبر، کلم چپ چپ کے گناہ کرنا عزیز ساتھیو، یہ فاسقین کی علامت ہے، اور پھر اس پر ہمیشگی اختیار کر دینا۔ آگے فرمائے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، کون؟ فاسق لوگ۔ وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں رب تعالی نے ملانے کا حکم دیا ہے کہ اس کو ملاؤ، اس کو کیا کرو؟ ملاؤ۔ یہ توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے۔ رب تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا اور یہ توڑتا ہے۔ اس کے عزیز ساتھی مفسرین نے دو معنی کیے، فرمایا یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا، لیکن علماء کیا کرتے ہیں آج کل؟ رب سے تعلق نہیں جوڑتے، ملاتے نہیں ہیں لوگوں کو، غیروں سے ملاتے، قبر پرستی کی تعلیم دے رہے، قبر پرستی کی تعلیم دے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ملانا یہ ہو گیا کہ بندوں کو خدا سے ملانا، یہ علماء کا کام ہے، حق پرست علماء کا۔ علماء کیا کر رہے ہیں؟ ملانے کے بجائے کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ قبروں کی طرف، ان کے ساتھ ملا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو کیا کر رہے ہیں؟ توڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ یا دوسرا مطلب یہ ایوصلہ، یہ کہ صلہ رحمی کی جائے۔ رب تعالی نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، قطع تعلقی کا حکم ہو، لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں عزیز ساتھیوں قطع تعلقی بہت عام ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، توڑتے ہیں، توڑتے جاتے ہیں، اور رب تعالی نے ملانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فاسقین وہ لوگ ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
وہ کاٹتے ہیں، کس کو کاٹتے ہیں؟ ما امر اللہ ایو صلا، اس کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں رب تعالی نے ملانے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، ان کا کام فساد ہوتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، قطع تعلق کی قائم کرنا، یہ فاسق کی عادت ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھائی بھائی کے ساتھ میٹھے انداز میں بات نہ کرے، پوری عمر بغض کینہ، اللہ اکبر، یہ فاسقین کی عادتیں ہیں۔ آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کتنے؟ 3۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، یہ کبھی جنت کو نہیں جائے گا۔ شراب کی حالت میں مر گیا، یعنی شراب پینے کی حالت میں مر گیا، یہ جنت کو نہیں جائے گا، جنت اس پر حرام ہے، اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع تعلق کی قائم رکھنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، اللہ اکبر، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو کو سچ سمجھنے والا، جادو کو اس پر ایمان رکھنے والا، اللہ اکبر، یہ بندہ بھی جنت میں جائے گا نہیں، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرا نام رحمان ہے، میں اللہ ہوں، میرا نام رحمان ہے، اور رحمان رحم سے مشتق ہے، رحمان رحم سے لیا گیا ہے۔ جو اس سے ملے گا اب میں اس سے ملوں گا، جو اس سے توڑے گا میں اس سے کیا کروں گا؟ قطع تعلق کی قائم کروں گا، اللہ اکبر۔ عزیز ساتھی دیکھو نا، رحم کا ذکر ہے، یعنی صلہ رحمی کی طرف اشارہ ہے۔ جو تعلق کو جوڑتا ہے رب تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے گا، اور جو توڑے گا تو رب تعالیٰ بھی اس سے تعلق کو توڑ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو یوں پکڑا ہوا ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو یوں پکڑا ہوا ہے اور دعا مانگتے اے اللہ جو مجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جڑ جا، جو مجھ سے تعلق توڑتے ہے اللہ تو بھی اس سے تعلق توڑ دے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رشتہ داری میں نے تیری یہ دعا قبول فرما دی، اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، رشتہ داروں کا بہت بڑا ہے، قطع تعلق کی کبھی نہ کرے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے مال میں برکت پیدا ہو جائے، میرے مال میں برکت آ جائے، میرے عمر میں برکت آ جائے، یعنی میری عمر بڑھ جائے، میری مال میں برکت آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، بس اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کر دے، کیا کریں؟ تعلق کو جوڑے رکھے، توڑے نہیں۔ ایک نسخہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، پڑوس کے ساتھ ہو، رب تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرما دے گا اور آپ کی عمر میں بھی، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ آج لوگ یہی چاہتے ہیں نا، وچ زما عمر دیر زیادہ چیزاں میں شپری دنیا میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، یہ کس نے فرمایا؟ کس نے؟ زور سے بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیے نا کیا فرمایا؟ فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پہلے نمبر پر سلام کو عام کرو۔ عزیز ساتھی، حدیث میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے پہل کرنے والا، سلام سے ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی، وہی زولی سلام کروں، ادھر پمامخ کی کھڑے دے، میں کیوں سلام کروں؟ اس کو چاہیے مجھ پر سلام کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو سلام سے پہل کرے اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں عاجزی ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسرے نمبر پر اطعموا الطعام، غریب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو، محتاجوں کو کیا کرو؟ اطعموا الطعام، کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی اختیار کر دو۔ کیا کرو؟ صلہ رحمی اختیار کر دو، تعلق کو جوڑ دو، توڑو نہیں، جوڑنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ رات میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چار باتیں اپنے اندر پیدا کر دو، یہ چار باتیں اپنے اندر پیدا کر دو، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، پیغمبر نے فرمایا سلامتی کے ساتھ کہاں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا میرے پاس، ایک شخص آیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال بتاؤ تاکہ میں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، چیز عزیز ساتھی، چیز فرمایا، شیئا شیئا، ہم تو مردوں کو پورے آدمی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے شے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شے کا ذکر کیا کہ کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ حصہ دار نہ بنو۔ آج مسلمان نئی نئی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم پھر بیان بھی کرتے ہیں۔ اس دن ایک ساتھی سے سنا، اس نے کہا مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے بولا پوچھو۔ کہہ رہے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے، کہتے میں نے خود بھی اس طرح کیا ہے۔ میں نے بولا کیا؟ اس نے کہا کہ ہم کالے کپڑے لے لیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کالا کپڑا جب لے لو نا اپنے لیے، کالا سوٹ، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیز صدقہ کیا کرو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیز صدقہ کر دیا کرو۔ بھئی یہ کس نے کہا ہے؟ آخر یہ کس نے کہا ہے؟ اور بعض لوگ کالا کپڑا نہیں بناتے، کالا سوٹو نہیں بناتے۔ بھئی کیوں؟ کہتے یہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے نا وہ کالا ہے، یہ پھر اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ ہاں، کالے بکرے تو ذبح کر دیتے ہو درگاہوں پر، ہاں
کالے بکرے ذبح کر تو دوسرا رنگ والا تمہیں نظر نہیں آتا، اور یہاں پر پھر کالے کپڑوں میں تم باتیں نکال دیتے. اس کو پہنو گے تو پھر کچھ نہ کچھ صدقہ دو گے، اور اس کا پہننا گناہ ہے. بھئی یہ کس نے کہا ہے؟ اور ہم جب صدقے میں کوئی چیز دیتے ہیں کیا کالا دیتے ہیں، کالی مرغی کالا بکرا، اور بکرے پاکستان میں نہیں ہے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھ یہ بدعات یا رسومات لوگوں نے اپنی طرف سے نکالی ہوئی. کوئی رات کو کنگھی نہیں لگاتے، اکثر عورتیں ہوتی رات کو کام نہیں کرتی. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ گناہ ہے، منع ہے. داغا ناراض تے خزی اس سست ہوتے سست خزی داغا چلنا کہیں. خاون کو کہتی بھئی رات کو کام کرنا گناہ ہے، کنگھی لگانا گناہ ہے، میک اپ کرنا گناہ ہے. اس کو دل نہیں کر رہا نا. اللہ اکبر. وہ خاون بیچارہ کبھی علماء کے سامنے بیٹھا نہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں عزیز ساتھیو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، بہت فائدہ تمہیں ملے گا، بہت فائدہ. اب مولوی صاحب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مولوی صاحب کو یہ عورتیں دھوکہ نہیں دے سکتی. ان کو تو پتہ ہے نا کہ بھئی اس میں تو گناہ نہیں ہے، عورتیں اپنی طرف سے کہتی ہیں. اور جو صبح جاتا ہے ڈیوٹی کے لیے، رات کو پھر آتا ہے 8 بجے 6 بجے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے بیوی خوبصورت بنی ہو، لیکن عورت اس کو ایسے دمکا دیتا ہے. بھئی گناہ ہے، سب گناہ ہے. کنگھی لگانا رات میں، یہ کام کرنا، وہ خاموش ہو جاتا. اب بیچارہ بیٹا نہیں ہے نا علماء کی صحبت میں. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے سامنے بیٹھ جائے عزیز ساتھی. قرآن و سنت کے سامنے بیٹھو گے عزیز ساتھی، بہت کچھ مل جائے گا، بہت فائدہ ہوگا تمہیں. تو یہ بدعات اور رسومات ہے، لوگ نکالتے ہیں. ایک نئی بات سننا، آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنی ہوگی یا نہیں، میں نے بھی نئی بات سنی، اس لیے میں بتا رہا ہوں. لوگ مر جاتے ہیں، یہ باتیں اہم ہیں. لوگ مر جاتے ہیں تو جو انسان مر جاتا ہے، بعض لوگوں کے اندر یہ دستور ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ مردے کے کان میں اس سے باتیں کرتا ہے، کہتے مجھے معاف کر، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے نا، آپ کے ساتھ میں نے جو ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. اب مردے سے بولتے، مردے سے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں نے سنا ہے. اب حقیقت میں اب کیا ہے یہ اللہ کو معلوم، یا لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں یا میں نے ایسے ہی سنا. اللہ اکبر. تو لوگوں کے ایسے عقائد ہیں، مردے سے باتیں کر رہے ہیں. بھئی زندگی بھی معافی مانگ لیتا، جب زندہ تھا اس وقت تو تم بے عزت کرتا تھا اس کو. اور کوئی شادی اس کی نہیں ہوتی، لڑکی جب منگنی ہو جاتی ہے بغیر شادی کے مر جاتی، پھر اس کو جوڑے پہنا دیتی ہے، نئے شادی والے جوڑے پہنا دیتی ہے، پھر مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو. عجیب رسومات ہے، عجیب رسومات ہے. اللہ اکبر. یہ سارے قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، مردے کو جب نیا کفن پہنا دیتے نا، اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو. چروان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو عزیز ساتھی یہ باتیں نا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم گھروں میں بتا دو. گھروں میں بتاؤ گے. یہ عورتیں نا، یہ BBC ہوتی ہے، BBC لندن، پھر سب کو بتا دیتی ہے. تو جس کو وہ بتائے گی آپ کو اجر ملے گا، وہ منع ہو جائے گی. تو یہ سارے بدعات و رسومات ہیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کام کرو. 4 کام کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. 4 کام کون سے؟ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 1. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو. کیا کرو؟ نماز قائم کرو. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ. زکوٰۃ دیا کرو. زکوٰۃ دیا کرو. ہماری ماں بہنوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی سونا 7 تولہ 2 تولہ 3 تولہ، زکوٰۃ نہیں دیتی. زکوٰۃ نہیں دیتی. کتنا عظیم گناہ ہے، حالانکہ ان کے اوپر فرض ہے. اس کے پاس اگر گھر کے اندر کوئی بھی چیز نہ ہو، غریب ہو، لیکن سونا تو ہے نا. یہ سونا اس کے پاس ہے، یہ امیر غریب نہیں ہے. اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ پیسے نہیں ہے، سونا بیچ دے.
زکوٰۃ نکال دے، سونے کا زکوٰۃ ہے. کسی کے پاس 1 تولہ ہوتے کہتے یہ تو 7.5 تولہ تک نہیں پہنچا ہے، ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ بھائی 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا رقم زیادہ یا 1 تولہ سونے کا؟ آپ بتائیں. اس کے رقم سے کم ہے نہیں یا زیادہ ہے؟ اب 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے پیسے زیادہ ہے چاندی کے یا 1 تولہ کے؟ 1 تولہ کے زیادہ ہے. جب 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہے تو 1 تولہ پر نہیں ہوگا. یہ دھوکہ ہے عزیز صاحب، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ زکوٰۃ نہیں دیتی، پھر آفتیں آتی، مصیبتیں آتی ہے، طرح طرح کی، وہ سارا مال نکلتا ہے اس سے. اللہ اکبر. تو گھروں میں بتائیں جن کے پاس 1 تولہ سونا ہو، ضرورت 1 تولہ سونا ہو اور 10 روپے بھی ہو نا ساتھ میں، 10 روپے، یہ زکوٰۃ نکالے گی، یہ زکوٰۃ نکالے گی. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو. نماز قائم، پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرے نمبر پر نماز ادا کیا کرو، تیسرے نمبر پر وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، کیا کرو؟ وَصِلِ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی اختیار کر دو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ 4 کام اپنے اندر پیدا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر دو، 3 صفتیں. قیامت کے دن رب ذوالجلال آپ سے آسان حساب لے گا اور اپنے رحمت سے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلے جو تجھے نہ دے تو اسے عطا کر دے، جو تجھے نہ دے آپ اسے دے دو. اللہ اکبر. پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ سے قطع تعلق ہی قائم رکھے آپ اس سے تعلق جوڑے رکھو. اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ کے ساتھ ظلم کرے، ناانصافی والا معاملہ کرے تو آپ اسے معاف کر دیا کرو، رب ذوالجلال تجھے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. نہیں سمجھے؟ آج گھروں کے اندر لڑائیاں کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے، انصاف اٹھ گیا، انصاف اٹھ گیا ہے. یک نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ایک نظر سے کسی کو نہیں دیکھا جاتا. ایک بچے کو اوپر کیے، دوسرے کو نیچے کر دیا. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اوپر کر دیا، بھئی یہ پیسوں والے، اس کی عزت ہے، اس کے مزے ہیں. والدین بڑے اس طرح کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں سے کیا گلا، بڑے اس طرح کرتے ہیں. عزیز ساتھی ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ملک کے حکمران مسلمان ہو، وہ ملک بھی مسلمان ہو، اسلامی ملک ہو، لیکن اس میں انصاف نہیں، وہ حکمران انصافدار نہیں، رب تعالی سے حکمران کی مدد نہیں فرماتے، نہیں کرتے. ہاں ایک ملک ہے، کفری ملک ہے، کفری ملک ہے، لیکن اس ملک کے حکمران انصافدار ہے، رب تعالی ایسے حکمرانوں کی مدد فرماتے ہیں. حالانکہ کافر ہے لیکن انصاف والا معاملہ کرتے ہیں، رب تعالی ایسے حکمرانوں کی مدد کرتے ہیں. تو جس گھر میں انصاف نہیں، جس معاشرے میں انصاف نہیں، جس ملک میں انصاف نہیں، عزیز ساتھیوں اس ملک پر، اس گھر پر، اس علاقے پر خدا کی رحمتیں نہیں، خدا کی رحمتیں نہیں برستی، اللہ کا غصہ آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے تو گھروں کے اندر لڑائیاں زیادہ ہے. کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے، بڑے تعلق کو توڑنے لگے. بھائی بھائی کی ساتھ نہیں لگتی لیکن بڑا خاموش بیٹا ہے، صلح نہیں کر سکتے. صلح کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ بیٹا پیسہ دے رہا ہے، وہ فلاں، وہ جو اگلے لوگ ہیں نا وہ پیسوں میں اچھے ہیں، تو یہ صلح نہیں کر سکتا ڈر کے مارے. اس لیے تو گھروں کے اندر امن نہیں، گھروں کے اندر سکون نہیں. کہتے ویدا میں دغدا خرزدہ ودا بل میں وریردہ، وہی تم سے
وہی کو نا وہی جس گھر میں شادیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نا بیٹوں کی، یعنی 5 بیٹوں 6 بیٹوں 7، پھر لوگ یہی کہتے ہیں بڑے اس طرح کہتے ہیں، بڑے اس طرح کہتے ہیں. وہ ادامے اور ارادہ او دامے فرزدہ وہ استادہ خزق بھیس نہ لے. کیسے انصاف آئے گا؟ کیسے امن آئے گا گھر کے اندر؟ اللہ اکبر. یہ بے امنی تو اس لیے آتی ہے نا، قیامت تک تم یہ سوچتے رہو کہ امن آ جائے امن آ جائے. امن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ سب کو ایک نگاہ سے نہ دیکھو. ہاں جو بڑے کرتے ہیں وہ چھوٹے پہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے کون؟ وزیر اعظم عمران خان. سیاست کی طرف نہیں جا رہے، ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارا کام سیاست نہیں ہے. تو وہ جب نیا آیا وہ کرتا پہنتا تھا، اب بھی کرتا پہنتا ہے، کبھی کبھار پینٹ شرٹ بھی پہن لیتا ہے، لیکن وہ کرتا پہنتا ہے زیادہ تر. تو نوجوان نسل جتنے بھی ہیں ینگ ٹسٹا پاس والا وہ سب کرتا پہننے لگ گئے. بھائی کیوں؟ ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا عمران خان وہ کرتا پہنتا ہے. اسی طرح ہے نہیں؟ تو جو بڑے کرتے ہیں وہ پھر چھوٹے بھی کرتے ہیں، جو بڑے کرتے ہیں وہ پھر چھوٹے کرتے ہیں. جب بڑا عزیز ساتھی گھر کا بڑا اس طرح ہو گیا، قوم کا سربراہ اس طرح ہو گیا، ملک کا وزیر اعظم اس طرح بن جائے ناانصاف، تو اس ملک میں، اس قوم میں، اس علاقے میں، اس گھر میں امن کیسے آئے گا؟ امن آنا محال ہے. پھر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان قبل الاحسان احسان وبعد الاحسان مکافات. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو سمجھے جی سر. احسان اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کے ساتھ وہ بندہ اچائی کرے آپ بھی اچائی کرو، یہ تو برابری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برابری ہے. دسیدہ کہنا گا وہ غم آسر غم خادی کہی ہوئی زکر ورسر زکوں میں، وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ تو برابری ہو گئی. احسان اسے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ برائی والا معاملہ کرے آپ اچھائی والا معاملہ کرے، اس کو احسان کہا جاتا ہے. دیتے احسان ویلے کی، اس کو تو احسان نہیں کہتے کہ آپ کے ساتھ وہ اچھائی کرے. لازمی بات ہے آپ بھی اچھائی کریں. عدل بدل دنیا، ہاں عدل بدل کی دنیا ہے. اس نے کیا تو وہ آپ کے ساتھ کرے گا، آپ نے نہیں کیا تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. تو رب ذوالجلال نے بھی عزیز ساتھی یہاں پر فرمایا فاسقین وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں وہ جو حکم دیا رب تعالی نے ملانے کا، اس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے زمین میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کسی گناہگار کو اتنا جلدی نہیں پکڑتا جتنا زانی اور قطع تعلقی کرنے والے کو. اللہ اکبر. اس کو فوراً پکڑتا ہے، اس کو بہت جلد پکڑتا ہے جو تعلق کو توڑنے والا اور جو زانی ہو. حدیث میں آتا ہے بندہ جب زنا کرتا ہے نا، زنا، اس سے یہ ایمان اس طرح اڑ جاتا ہے جس طرح بادل ہے، بادل وریز بادل کی طرح ایمان اس سے اڑ جاتا ہے. جب یہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے ایمان پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے. تو زناکار کو اور تعلق کو توڑنے والے کو رب تعالیٰ بہت جلدی پکڑتا ہے، باقی گناہگاروں کو اتنا جلدی نہیں پکڑتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو عزیز ساتھیو کوشش یہی کیا کرے کہ تعلق کو جوڑے، تعلق کو توڑے نہیں، تعلق کو توڑے. لیکن افسوس ہے آج کے ہمارے بڑوں پر، چھوٹے لوگ بچے اس سے جو عمر میں کم ہے وہ یہی چاہیں گے وہی فیصلہ ہو جائے، ہمارے درمیان محبتیں آ جائیں. لیکن بڑے نہیں چاہتے، بڑے نہیں چاہتے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، اکثر گھر جو ہے نا بڑوں کی وجہ سے خراب ہے.
اکثر گھر والد اور والدین کی وجہ سے خراب ہے. وہ فرق کرتے ہیں. فرق جس گھر میں یعنی ناانصافی ختم ہو جائے اس میں امن کبھی نہیں آ سکتا. میں نے پہلے بتا دیا. اللہ اکبر. تو فاسق کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نساء میں رب تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. الذی، وہ اللہ، تساءلون به، کہ تم سوال کرتے اس کے نام پر. اس کے نام پر لوگ سوال کرتے. اللہ نے فرمایا اس سے ڈرو، مجھ سے ڈرو جس کے بارے میں، جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو. پھر فرمایا واتقوا قطع الارحام، ڈرو قطع رحمی سے بھی. نہیں سمجھے؟ رشتہ داری کو توڑو نہیں، اس سے ڈرو، بچتے رہو بچتے رہو. اللہ اکبر. آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ کے وعدوں کو توڑے. دوسرے نمبر پر جو صلہ رحمی نہ کرے، قطع تعلق کی اختیار کرے. عزیز ساتھو، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. رب تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.